ناظرین یہ دوبارہ بتا دوں کہ انشاءاللہ یہ ایک بہترین ریسیپی ہے. اس سے آپ کی کوئی سبزی جو ہے گھر میں پڑی ہوگی وہ ضائع نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو آپ اس کو بار بار بنائیں, ٹھیک ہے, اور بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. ناظرین آج ہم پکائیں گے چکن سبزی کباب. انشاءاللہ اس کو آپ انجوائے کریں گے. گھر میں اکثر تھوڑی سبزی بچ جاتی ہے اور کبھی کبھی چکن بھی بچ جاتا ہے, تو اس کو ضائع نہیں کرنا. انشاءاللہ اس سے ہم کباب بنائیں گے انشاءاللہ, اور وہ کباب ایسے ہوں گے کہ آپ کے اور آپ کے بچوں کو انشاءاللہ پسند آئیں گے. تو چلو ناظرین ریسیپی شروع کرتے ہیں. اس کے لیے میں نے 2 چمچ تیل لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں 1 پیاز ہم ڈالیں گے. پیاز کو ہم نے تھوڑا سا اس میں پکانا ہے. یہ باقی سبزیاں جو بھی ہم نے اس میں ڈالنی ہے وہ بھی تھوڑی پکانی ہے. اس کو براؤن نہیں کرنا, اس کا کچا پن نکالنا ہے, اس کا پانی خشک کرنا ہے, ٹھیک ہے ناظرین. پیاز کو بھی ہم نے تھوڑا سا پکانا ہے تاکہ اس کا جو کچا ذائقہ ہے, کچا پن ہے, وہ نکل جائے. اس کو ہم نے براؤن نہیں کرنا, براؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ یہ کباب اب بچوں کے لیے بنائیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی خوش اور آپ بھی خوش انشاءاللہ. یہ بس اتنا ہی کافی ہے, ٹھیک ہے. پیاز کو آپ ذرا نوٹ کر لیں. گاجر ہم نے اس طرح کاٹے ہوئے ہیں, گاجر گھر میں پڑے ہوئے ہیں, وہ بھی ڈالنے ہیں انشاءاللہ. تو یہ بھی تھوڑا سا بھی گاجر کو بھی تھوڑا سا انشاءاللہ اس میں تھوڑا سا پکانا ہے. اور اس دوران آپ نے جو فلیم ہے اس کو میڈیم پہ رکھنا ہے, نہ تیز رکھنا ہے نہ لو پہ رکھنا ہے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہ بھی جو ہے نا بہترین بچ جائے, وہ انشاءاللہ تھوڑے سے پکانے ہیں. اس کو بھی براؤن نہیں کرنا انشاءاللہ. گاجر چونکہ سخت ہوتے ہیں, اس لیے ہم ذرا تھوڑا سا ٹائم دیں گے تاکہ اس کا کچا پن نکل جائے. اس طرح نہ ہو کہ آپ اس کو کباب میں اس طرح کچا ڈال دیں اور پھر جو ہے نا گاجر کا اپنا وہ کچا پن اس میں ہو, تو وہ پھر مزہ اس کا نہیں آئے گا. ناظرین گاجر جتنا چاہتے تھے اتنا ہی پکانا تھا, بس 3 منٹ کے لیے بھی کافی ہے, ٹھیک ہے. چونکہ اس کے بعد ہم اس میں اور سبزی ڈالیں گے انشاءاللہ, تو یہ گاجر کو اور زیادہ ٹائم مل جائے گا انشاءاللہ. اب اس میں ناظرین گھر میں بند گوبھی پڑا ہوا تھا, تو میں نے کہا یہ بھی ڈال دیں, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ ہم اس میں بند گوبھی ڈالیں گے. انشاءاللہ ناظرین آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اگر یہ ایک دفعہ آپ بنا لیں تو آپ کے گھر کے جو ایکسٹرا سبزی تھوڑی بچ جاتی ہے وہ پھر مطلب آپ کو پھینکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور اس پر تھوڑا سا جو ہے نا آپ محنت کریں گے انشاءاللہ, تو اس سے ایک بہترین پروڈکٹ بنے گا, بہترین کباب بنیں گے, ٹھیک ہے. یہ آپ نوٹ کرتے جائیں انشاءاللہ. اسی طرح آپ نے اسی سیکوینس میں آپ نے ڈالنا ہے, ٹھیک ہے ناظرین. ہمارے جو بند گوبھی ہے وہ اتنا ہی ہونا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں پکانا, ٹھیک ہے ناظرین. ایک بات اور بھی نوٹ کر لیں کہ اس میں آپ نے بہت زیادہ تیل یا گھی نہیں ڈالنا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس سے ہم نے کباب بنانے ہیں, تو پھر جو کباب ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں بنیں گے. اب گھر میں جو ہے نا وہ شملہ مرچ بھی پڑا ہوا تھا تھوڑا سا, تو وہ بھی اس میں ڈال لیتے ہیں انشاءاللہ. اس کا اپنا جو ہے نا مزہ ہے. تو یہ شملہ مرچ میں نے ڈال دیا, تھوڑا سا ٹائم اس کو دیں گے انشاءاللہ کہ یہ تھوڑا سا اس میں کچا پن اس کا نکل جائے. شملہ مرچ جو ہے اسی طرح اس میں بس اتنا ہی پکانا ہے, ٹھیک ہے. اس کو بھی 2 منٹ سے زیادہ نہیں دینے. اب ناظرین گھر میں جو ہے نا چکن بھی پڑا ہوا تھا, آپ کے پاس بھی کبھی چکن بچ جاتا ہے, اس کو ضائع نہیں کرنا. تو وہ اگر پکا ہوا ہے تو اس سے جو ہے نا آپ نے ریشے نکالنے ہیں, ٹھیک ہے. اگر کچا ہے آپ کے پاس تو اس کو آپ نے بوائل کرنا ہے اور اس طرح آپ نے ریشے بنانے ہیں, ٹھیک ہے ناظرین. یہ ابھی چکن اس میں ہم ڈالیں گے. جتنا بھی آپ کے پاس گھر میں چکن پڑا ہو اور آپ اس کو جو ہے نا اس طرح دوسرے طریقے سے یوز نہیں کرتے, تو اس میں پھر اس طرح کباب بناتے ہیں. بعض اوقات چکن اتنا بندہ لے آتا ہے, ابھی تو خیر آج کل ریٹ بہت زیادہ ہے کہ پھر یا مہمانوں کے لیے بچ جاتا ہے کافی سارا, پھر بچے بھی اس کو نہیں کھاتے.
تو اس کو ایک الگ ٹیسٹ دینے کے لیے آپ اس طرح اس کو یوز میں لا سکتے ہیں. اس کا ٹیسٹ بالکل اس میں الگ ہو جائے گا اور پھر بچے کہیں گے کہ یہ کوئی انہوں نے آج امی نے ہمارے لیے کوئی نیا ڈش بنا دیا ہے. تو انشاءاللہ وہ پھر بڑے شوق سے کھائیں گے. اس میں اب ہم کچھ مسالہ جات ڈالیں گے، نمک ڈالیں گے. اس کو آپ کائنڈلی نوٹ کر لیں. اس میں جو ہے 1 چمچ جو ہے وہ ہلدی ہے، آدھا چمچ سرخ مرچ پاؤڈر ہے، 1 چمچ ادرک اور لہسن کا پاؤڈر ہے، اور 1 چمچ جو ہے وہ نمک ہے، آدھا چمچ اس میں کالا مرچ ہے، کالا مرچ پاؤڈر. ٹھیک ہے ناظرین. اور 1 چمچ جو ہے وہ اس میں دھنیا پاؤڈر ہے، اور آدھا چمچ اس میں گرم مسالہ ہے. ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے نوٹ کیا ہوگا. یہ سب مسالے اب اس میں ڈالیں گے انشاءاللہ. اور اس کو اچھی طریقے سے اس میں مکس کرنا ہے. انشاءاللہ ناظرین، یہ کباب آپ ایک دفعہ کھائیں گے تو انشاءاللہ اس کو آپ پھر بار بار پکائیں گے انشاءاللہ. دیکھو اس میں جو گھی تھا، میں نے تھوڑا آئل ڈالا ہوا تھا تو وہ کافی حد تک ماشاءاللہ اس میں ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہر چیز کا اپنا اندازہ ہے. زیادہ گھی آپ لوگوں نے یا آئل آپ لوگوں نے نہیں ڈالنا. اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے تاکہ اس میں یہ مسالہ جات جو ہے وہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے انشاءاللہ. ناظرین، اس میں ہم 3 چمچ ہم اس میں ڈالیں گے میدا. ٹھیک ہے، یہ بائنڈنگ کے لیے ہے. اس میں آپ میدے کی جگہ آگ کو ہم نے بند کرنا ہے. میدے کی جگہ جو ہے نا آپ بیسن بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ یہ اس میں جو ہے نا بائنڈنگ کے لیے استعمال ہو، تاکہ یہ کباب ٹوٹے نہ. ٹھیک ہے ناظرین. اور ہم نے 2 چمچ جو ہے نا وہ کارن فلور اس میں ڈالنا ہے. تو یہ کرسپی پن کے لیے اس میں کارن فلور ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. اور ناظرین، تھوڑا سا سبز دھنیا بھی اس میں آپ ڈال سکتے ہیں. آپ اپنی مرضی کے مطابق سبز دھنیا کم زیادہ کر سکتے ہیں. اس میں آپ جو ہے نا سبز مرچ بھی ڈال سکتے ہیں. اگر آپ کا بچے سبز مرچ کھاتے ہوں تو سبز مرچ بھی اس میں آپ کاٹ کے ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین. اس کو اب ہم اچھی طریقے سے مکس کریں گے. ٹھیک ہے. اس میں تھوڑا سا ہم پانی ڈالیں گے. ٹھیک ہے، تاکہ اس سے جو ہے نا ڈو بن جائے اچھے طریقے سے. تھوڑا پانی اس میں ضروری ہے. دیکھو نا ابھی اس سے انشاءاللہ ڈو بھی اچھی طریقے سے. ناظرین، ایک بات نوٹ کر لیں کہ آپ نے کارن فلور جو ہے، یہ جو میدا ہے اس نے، اور کارن فلور کو اس نے آپ جو جتنی بھی آپ یہ اس میں سبزی ڈالیں گے اس کی مقدار کے مطابق اس میں آپ نے یہ 2 چیزیں ڈالی ہے، اور اس کے مقدار کے مطابق پانی بھی ڈالنا ہے. تو پانی اس طرح نہ ہو کہ آپ اس میں 1 گلاس پانی ڈال دیں اور پھر جو ہے نا اس کو خشک کرنے بیٹھ جائیں. تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے تاکہ یہ اس میں مکس ہو جائے اچھی طریقے سے اور ڈو بنانے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے ناظرین. اب اس سے ہم انشاءاللہ ڈو بنائیں گے. ناظرین دیکھیں اس طرح ہم نے اس سے ڈو بنایا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ بھی اس طرح اس سے ڈو بنائیں. ناظرین، ایک چیز نوٹ کر لیں کہ جو ڈو ہے اس میں بنانے میں اگر کوئی آپ کو دقت ہو، اس میں اگر بائی چانس آپ سے پانی زیادہ ہو جائے تو اس میں آپ تھوڑا سا میدا اور ڈال دیں. یہ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے، تو اس کو اچھی طریقے سے کرنا ہے. ہاتھ کو آپ نے گریسی کرنا ہے. اس کے بعد اس سے ڈو بنانا ہے. ڈو سے انشاءاللہ ہم کباب بنائیں گے. کباب بنا کے ٹکیا بنا کے پھر انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں. ناظرین، ڈو سے آپ لوگ اس طرح کباب بنائیں گے. اب کباب بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے اس طرح ٹکیا بنانی ہے اپنی مرضی کے مطابق، جو سائز آپ کو پسند ہو اسی سائز کے مطابق. ٹھیک ہے، پھر اس کو جو ہے 1 انڈا آپ نے پینٹنا ہے. اس میں اس کو انڈے میں جو ہے نا وہ اس کو لگانا ہے. ٹھیک ہے، جو پینٹ وہ انڈا ہے. اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ٹوسٹ اگر آپ کے پاس گھر میں ہو، بریڈ ہو تو اس کا یہ پاؤڈر لگائیں. اگر اویلیبل ہے تو ٹھیک ہے لگائیں، نہیں اویلیبل تو نہ لگائیں. ٹھیک ہے ناظرین، اس کو اب ہم فرائی کریں گے. آپ ضرور اس کو دیکھیں ذرا انشاءاللہ. ناظرین، ٹائم بچانے کے لیے اس کو میں نے پہلے سے بنا دیا ہے. ٹھیک ہے نا، تاکہ ٹائم ضائع نہ ہو اور ویڈیو لمبی نہ ہو. لمبی ویڈیو پھر انسان کو بور کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو چونکہ اس میں اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تقریباً پک چکی ہیں، تقریباً پک چکی ہیں. اس لیے
आंच को आपने मीडियम से लो से मीडियम पे रखना है, ठीक है नाज़रीन। इंशाल्लाह आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे, एक दफ़ा इसको खाएंगे तो फिर आपके बच्चे बार बार इंशाल्लाह इसका डिमांड करेंगे और आपकी कोई घर में जो चीज़ आपसे एक्स्ट्रा हो जाए इंशाल्लाह वो फिर ज़ाया नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है नाज़रीन। ये बेहतरीन रेसिपी है, इसको आप ज़रूर आजमाएं। घर में जितनी भी सब्ज़ी बच जाती है तो उसमें से आप ये कबाब बना सकते हैं। इसके फ्लेम जो है वो मीडियम पे रखना है, ठीक है, ताकि ये ब्राउन हो जाए, बेहतरीन ब्राउन हो जाए इंशाल्लाह। नाज़रीन कबाब हमारे माशाल्लाह अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये माशाल्लाह दोनों साइड से ब्राउन हो चुके हैं इंशाल्लाह। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। नाज़रीन ये दोबारा बता दूं कि इंशाल्लाह ये एक बेहतरीन रेसिपी है। इससे आपकी कोई सब्ज़ी जो है घर में पड़ी होगी वो ज़ाया नहीं होगी इंशाल्लाह। तो आप इसको बार बार बनाएं, ठीक है, और बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो इंशाल्लाह अब इसको मैं डिश आउट करूँगा इंशाल्लाह। नाज़रीन चिकन सब्ज़ी कबाब मैंने डिश आउट कर दिया है माशाल्लाह। इसको आप देखें, ये बहुत ज़बरदस्त बने हैं इंशाल्लाह। इसको आप ज़रूर ट्राई करें। इसको आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के लिए लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं इंशाल्लाह। ये बहुत बेहतरीन रेसिपी है। आप लोगों की घर में कोई भी सब्ज़ी इंशाल्लाह ज़ाया नहीं होगी, इसका बेहतरीन इस्तेमाल होगा। और नाज़रीन आपको अगर रेसिपी पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन।